عمر فاروق اعظم باب نمبر 6۔ عراق کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ابو عبید بن مسعود الثقفی تھے، اس لیے عمر بن خطاب نے انہیں امیر لشکر بنایا اور حکم دیا کہ تیاری کے بعد روانہ ہو جائیں۔ مثنہ بن حارثہ کو عمر بن خطاب نے ان سے پہلے ہی بھیج دیا اور کہا کہ جب تک کمک نہ پہنچے لڑائی شروع نہ کرنا۔ مثنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہیرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سفر کر رہے تھے اور عہد صدیقی کے واقعات انہیں یاد آ رہے تھے، جب علا بن حضرمی نے بحرین میں مرتدین کو شکست دی تھی اور یہ بھی ان سے جا ملے تھے۔ پھر ان دونوں نے ان شکست خوردہ مرتدین کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں، جنہوں نے زمین میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکائے تھے۔ اس کے بعد یہ ایرانی دستوں کا مقابلہ کرتے اور ان کے حامی قبیلوں کو شکست دیتے ہوئے خلیج فارس کے کنارے کنارے چلے تھے، یہاں تک کہ فرات کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور اس عبقری سپہ سالار کی قیادت میں اس کے دوش بدوش مثنہ نے کسریٰ کی فوجوں کو عبرتناک شکست دی تھی۔ اس کے بعد یہ دونوں لشکر مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے، جس کے نتیجے میں ہیرا، انبار اور عین التمر وغیرہ مقامات فتح ہوئے تھے۔ حضرت خالد فیراز پہنچ گئے تھے، جو شمالی عراق میں شام کی سرحد پر واقع ہے۔ خالد کے قدم اکاسرا کی سرزمین میں جم چکے تھے۔ مثنہ کو ان کی فتوحات کی بےحد خوشی تھی۔ وہ ہیرا اور اس کے گرد و نواح میں اپنی فوجوں کے ساتھ 1 سال سے زیادہ مقیم رہے۔ اچانک خالد کے نام ابو بکر صدیق کا یہ حکم پہنچا کہ وہ شام جا کر اس لشکر کی کمان سنبھالیں جو رومیوں سے لڑ رہا ہے، اور خالد فوج کا بہترین حصہ لے کر عراق سے روانہ ہو گئے۔ اب مثنہ کو انجام کی فکر ہوئی، لیکن توفیق الہی نے ان کی رہبری کی اور انہوں نے بابل کے کھنڈروں میں ہرمز جادویہ کو شکست دی، اور اس کے بعد ہیرا واپس آ کر قلعہ بند ہو گئے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق سے درخواست کی کہ تائبین ارتداد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن ابو بکر صدیق کی تمام دلچسپیاں اس وقت شام کے محاذ پر مرتکز تھیں، اس لیے جواب میں تاخیر ہوئی اور مثنہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو ابو بکر صدیق زندگی کی آخری منزل طے کر رہے تھے۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی اور عمر بن خطاب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو مثنہ کی مدد کے لیے عراق کی دعوت دی اور اس امدادی لشکر پر سالار حضرت ابو عبید کو بنایا۔ مثنہ ان واقعات کو یاد کر رہے تھے، لیکن وہ اضطراب بھی ان کی نظر سے پوشیدہ نہ تھا جو ان واقعات کے دوران میں ایران کے امراء پر چھایا ہوا تھا۔ پھر اس اضطراب نے ایران کی قوت میں جو کمزوری اور مسلمانوں کے ارادے میں جو قوت پیدا کی تھی، اس کا بھی انہیں احساس تھا۔ اکاسرا ایران پر فرمانروائی کر رہے تھے اور عرب عراق کے حاکم مطلق تھے، جہاں کوئی ان کے اتحاد کے در پہ نہ تھا۔ کسریٰ پرویز نے ابو قابوس نعمان بن منظر کو قتل کر کے ہیرا میں لخمین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور رومیوں سے جنگ کر کے انہیں مغلوب کر لیا تھا۔ اس طرح سرزمین روم میں اس کی حکومت بیت المقدس اور مصر تک وسیع ہو گئی تھی۔ لیکن جب ہرقل روم کا بادشاہ ہوا تو اس نے کسریٰ سے جنگ کی اور اسے پسپا کر دیا۔ اس شکست سے عربوں اور ان ایرانیوں کو بہت خوشی ہوئی جو کسریٰ کی سخت گیری سے نالاں تھے۔ اس کے بعد جب کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر دیا تو ایران کے امراء میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اس حادثے کے متعلق ان کی آراء بٹ گئیں۔ شیرویہ نے بے وقوفی اور ناتجربہ کاری کی راہ اختیار کی، جس نے اس کے درباریوں کو اس سے بیزار کر دیا، اور وہ ان امراء سے وابستہ ہو گیا جو تخت کے لالچ میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ تھے۔ آخرکار شیرویہ قتل کر دیا گیا اور لالچ کے یہ بندے آپس میں لڑنے مرنے لگے، چنانچہ کبھی اعلانیہ اور کبھی دھوکے سے ایک دوسرے کو قتل کیا جانے لگا۔ جو کوئی اپنے حریف پر غالب آتا چند مہینے تک تخت نشین رہتا اور قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح 4 برس میں یکے بعد دیگرے 9 بادشاہ تخت پر بیٹھے۔ ان حالات میں کوئی تعجب نہیں اگر ایرانیوں کی قوت کمزور پڑ گئی، ان کے ایوان حکومت کے ستون منہدم ہو گئے اور ان لڑائیوں میں شکست و نکبت چھا گئی جو ان کے اور عربوں کے درمیان برپا تھیں۔ اس خانہ جنگی نے ایران کو اضطراب و انتشار کے جس جہنم میں جھونک دیا تھا، ایرانیوں نے اسے محسوس کیا اور شہریاران بن اردشیر کو
بادشاہ بنا کر تمام ایرانی امراء اس کی امداد پر کمر بستہ ہو گئے۔ شہریاران کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید عراق سے شام چلے گئے ہیں، اس لیے اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کا عزم کیا، لیکن مثنیٰ نے بابل کے کھنڈروں میں دشمن کے لشکر کو شکست دی اور اس کا قائد بخار میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اپنے بھائی کے بعد کسریٰ کی بیٹی دخزنہ تخت نشین ہوئی، لیکن اس کام کو نہ سنبھال سکی اور تخت سے اتار دی گئی۔ اس کی جگہ شہریاران کا بیٹا شاہپور بادشاہ ہوا۔ شاہپور نے فرخزاد کو اپنا وزیر بنایا اور چاہا کہ کسریٰ کی بیٹی آذرمیدخت کی اس سے شادی کر دے، لیکن آذرمیدخت کو اپنے غلام کی زوجیت میں آنا گوارا نہ ہوا اور اس نے سیاوخش سے سازش کر کے اسے حجلہ عروسی ہی میں قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس کی حمایت میں شاہپور کی طرف چلی اور اسے محصور کر کے قتل کر دیا۔ مثنیٰ نے سوچا کہ ایرانی امراء کے اس اختلاف و انتشار سے فائدہ اٹھا کر ایران پر حملہ کر دیا جائے، چنانچہ انہوں نے ابوبکر صدیق سے مدد چاہی اور جب وہاں سے جواب میں تاخیر ہوئی تو فوری مدد حاصل کرنے کے لیے خود مدینہ چلے گئے اور اب وہیں سے ہیرا واپس ہو رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایران میں ابھی تک خلفشار موجود ہے جس سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کر دینے کا یہ بہترین موقع ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانیوں کے ملک میں امن و اطمینان بحال ہو گیا ہے، اس لیے جب تک کثیر فوج اور وافر ساز و سامان نہ ہو ان پر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی؟ مثنیٰ ہیرا پہنچے تو سب سے پہلے ان کا سوال یہ تھا کہ امراء ایران کا کیا حال ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی غیر موجودگی میں ایرانی اپنے اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ کسریٰ کی بیٹی پوران انہیں متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پوران ایک دانش مند شہزادی تھی، اس لیے ایران میں جب کبھی کوئی اختلاف رونما ہوتا، ایرانی اس کے انصاف سے مطمئن ہو کر اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے تھے۔ جب سیاوخش نے فرخزاد کو قتل کر دیا اور آذرمیدخت تخت پر بیٹھی تو ایرانیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ پوران نے جب دیکھا کہ ان میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے تو فرخزاد کے بیٹے سپہ سالار رستم کو ایک آدمی کے ذریعے اس کے باپ کے قتل کی اطلاع بھیجی اور اسے مدائن پر حملے کے لیے اکسایا۔ رستم جو ایک ممتاز سپہ سالار تھا اس وقت خراسان کی سرحد پر تھا۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر تیزی سے مدائن کی طرف چلا۔ راستے میں اس کی مڈبھیڑ آذرمیدخت کے لشکر سے ہوئی۔ رستم نے اس لشکر کو شکست دے کر مدائن کا محاصرہ کر لیا۔ آذرمیدخت اور سیاوخش نے بھی مدائن کے محصورین میں شامل رہے۔ بالآخر رستم نے فتح پائی اور دارالسلطنت میں داخل ہو گیا۔ سیاوخش قتل کر دیا گیا اور آذرمیدخت کی آنکھیں نکلوا دی گئیں۔ رستم نے پوران کو مدائن کے تخت پر بٹھا دیا اور اس طرح ایران کا اقتدار پوران کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن پوران 10 سال تک حکمران رہی۔ اس کے بعد حکومت آل کسریٰ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اگر مرد ملتے تو مرد، ورنہ عورتیں ہی تخت پر بٹھا دی جاتی تھیں۔ پوران نے رستم کو اپنا وزیر بنا کر حکومت کے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ رستم ہی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا، جس کی اطاعت پوران کی طرف سے تمام ایرانیوں پر فرض کر دی گئی۔ مثنیٰ ہیرا میں تھے کہ ان تمام واقعات کی اطلاع انہیں ملی، لیکن وہ بے دست و پا تھے، ان کی فوج میں بالکل جان نہ رہی تھی، اور جب تک ابو عبید کا لشکر نہ پہنچ جائے وہ ایرانیوں پر حملے کی جرأت نہ کر سکتے تھے۔ مثنیٰ کے عراق چلے جانے کے بعد ابو عبیدہ 1 ماہ تک مدینہ میں اپنی فوج اور اس کی دیوانگی کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو عمر ابن خطاب سے اجازت چاہی۔ عمر ابن خطاب نے انہیں اجازت دے دی اور دوبارہ نصیحت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کرتے رہنا اور انہیں اپنے کاموں میں شریک رکھنا۔ سلیط ابن قیس ایک جرری اور تجربے کار سپاہی ہیں، ان کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا۔ عمر ابن خطاب کو سلیط پر اس قدر اعتماد تھا کہ آپ نے ابو عبید سے فرمایا، میں نے سلیط کو اس لیے امیر نہیں بنایا کہ وہ لڑائی میں عجلت سے کام لیتے ہیں اور جب تک اس کی کھلی ہوئی ضرورت نہ ہو جلد بازی جنگ میں نقصان پہنچاتی ہے۔ جنگ نے ہمیشہ انہی لوگوں کو کامیاب کیا ہے جن کے مزاج میں تحمل اور طبیعت میں برداشت ہو۔
ابو عبید اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے اور جب عراق پہنچے تو معلوم ہوا کہ مثنیٰ ہیرا سے نکل کر خفان پہنچ گئے ہیں، جو صحرا کی حدود پر واقع ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رستم ایک بہادر اور مغرور آدمی تھا، جس کے غرور میں ایرانیوں کی محبت و عقیدت نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا یہی غرور تھا جس کی بنا پر مورخین نے یہ مشہور کر دیا کہ رستم علم نجوم کا ماہر تھا اور اس نے ستاروں میں ایران کا انجام دیکھ لیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، جب وہ ستاروں میں ایران کا حشر دیکھ چکا ہے تو پھر حکومت کی باغ دوڑ کس لیے سنبھالی ہے؟ رستم نے جواب دیا، اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں۔ جب قرآن نے زمام حکومت رستم کے حوالے کر دی تو رستم نے اسی وقت ایران کے تمام جاگیرداروں کو ایک فرمان کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور عوام کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے ملک کے گوشے گوشے میں اپنے نقیب پھیلا دیے۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے ایک لشکر تیار کیا اور مثنیٰ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ رستم کے احکام سارے ملک میں عام ہو گئے اور اہل عراق اس سرے سے اس سرے تک مسلمانوں کے خلاف بھڑک اٹھے۔ مثنیٰ کو اس کی اطلاع ملی اور انہوں نے یہ دیکھ کر کہ رستم نے جو فوج ان سے لڑنے کو بھیجی ہے مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جنگ سے پہلو تہی کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ وہ ہیرا چھوڑ کر خفان آ گئے، جہاں مسلمانوں پر پشت کی طرف سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ دن بعد ابو عبید بھی مثنیٰ سے مل گئے۔ خفان پہنچ کر ابو عبید نے اسلامی لشکر کو چند دن آرام کرنے کا حکم دیا تاکہ ایک طرف سفر کی تکان دور ہو جائے اور دوسری طرف سے دشمن سے مقابلہ کرنے کا کوئی مناسب پروگرام وضع کر لیا جائے۔ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رستم نے مدائن سے 2 لشکر بھیجے تھے۔ ایک لشکر کی قیادت جابان کے سپرد تھی، جسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ فرات کے کنارے کنارے چل کر ہیرا پہنچے، اور دوسرے لشکر کی کمان نرسی کے ذمہ تھی، جسے ہدایت کی گئی تھی کہ فرات اور دجلہ کے درمیان کسکر میں قیام کرے۔ ابو عبید مدینہ سے 4000 کی جمعیت لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں اور بہت سے لوگ شامل ہو گئے، جس سے لشکر کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ خفان میں جب مسلمانوں کی تمام قوتیں یکجا ہو گئیں تو جابان سے لڑنے نکلے۔ ہیرا اور قادسیہ کے درمیان نمارک کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ طرفین جان توڑ کے لڑے۔ بالآخر قیامت خیز معرکہ آرائی کے بعد اللہ نے حضرت ابو عبید کو دشمن پر فتح نصیب کی۔ جابان اور اس کا ایک ماتحت افسر مردان شاہ گرفتار ہوئے۔ مردان شاہ تو اس مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا جس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ جابان نے اس سے کہا، اے اہل عرب، تم بات کے دھنی ہو، اگر میں تمہیں 2 پھرتیلے غلام اور یہ کچھ دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اور اسے اپنے وعدے کی تکمیل کا یقین دلایا۔ اس شخص نے حامی بھر لی تو جابان نے کہا، لو اب مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلو، میں ان کے سامنے بات طے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اسے حضرت ابو عبید کے پاس لے گیا اور جو بات ان دونوں کے درمیان طے پائی تھی وہ حضرت ابو عبید کے سامنے پختہ ہو گئی۔ کچھ لوگ جابان کو پہچان گئے اور انہوں نے ابو عبید سے کہا، اسے قتل کر دیجئے، یہ ایرانی فوج کا سردار ہے۔ لیکن حضرت ابو عبید نے جواب دیا، یہ سردار ہے تو ہوا کریں، ایک مسلمان اسے امان دے چکا ہے، اس لیے اب یہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ باہمی محبت و نصرت میں مسلمان ایک جسم کی مثال ہیں، اس لیے جو فرض کسی مسلمان پر عائد ہوتا ہے گویا سب مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ جابان پر جو بیتی تھی اس کا علم پران اور رستم دونوں کو ہو گیا، اور رستم نے جالینوس کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کو جائے اور کسکر میں نرسی سے جا ملے۔ جالینوس باوجلت تمام منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابو عبید نے اس سے بھی زیادہ پھرتی سے کام لیا اور جابان کی شکست کے فوراً بعد اپنے لشکر کو حکم دیا کہ نرسی کے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ جالینوس پہنچے، کسکر کے قریب ایک مقام پر جسے سکاتیہ کہتے ہیں، مسلمان نرسی اور اس کے سپاہیوں کے مقابل صف آرا ہو گئے، جو نمارک کی جنگ سے فرار ہو کر نرسی کی فوج سے جا ملے تھے۔ نرسی بھی جابان سے زیادہ مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور حریف کے لیے بے شمار ساز و سامان چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں ابو عبید کو اطلاع ملی کہ جالینوس اپنے لشکر کو لے کر بارسما کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر ابو عبید سیدھے بارسما پہنچے اور فتح یاب ہوئے۔ نرسی کی طرح جالینوس بھی اپنے لشکر سمیت بھاگا کہ مدائن پہنچ کر ہی دم لیا۔
ابو عبید نے اپنی فوج کے افسروں کو، جن میں مثنیٰ سر فہرست تھے، بھیجا اور وہ سرزمین عراق میں اس سے لے کر اس سرے تک پھیل گئے، جس سے عراقیوں کے دل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور ان کے ذہن میں خالد بن ولید اور ان کے کارناموں کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ وہاں کے جاگیرداروں نے ابو عبید سے اپنی مخالفانہ کارروائیوں کی معافی چاہی اور کہا، ہم ان کے محکوم تھے، اس لیے جو کچھ ہوا اس میں ہمارے اپنے ارادہ و اختیار کا کوئی دخل نہ تھا۔ ابو عبید نے ان سے صلح کر لی۔ یہ لوگ طرح طرح کے لذیذ و پرتکلف ایرانی کھانے لے کر ابو عبید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ہماری طرف سے یہ حقیر ہدیہ قبول فرمائیے۔ ابو عبید نے پوچھا، کیا تمام لشکر کے لیے ایسے ہی کھانوں کا انتظام کیا گیا ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ یہ سن کر ابو عبید نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ کتنا برا آدمی ہوگا ابو عبید اگر وہ اکیلے اکیلے یہ کھانا کھا لے اور اپنے ان ہم وطنوں کو نہ پوچھے جو اس کی خاطر اپنا خون بہا رہے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، جب تک سارے مسلمانوں کو یہی کھانا نہ ملے گا میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور جب تک سارے لشکر کے لیے اسی قسم کے کھانے کا انتظام نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو عبید نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ مثنیٰ واپس ہیرا پہنچے۔ دیکھیے اب مثنیٰ کو بھی وہاں حضرت خالد کی کسی کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں کہ وہ کچھ دن ہیرا میں قیام کرنے کے بعد مدائن فتح کر لیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی، جس کو پہنچنے کی تمنا انہیں دن رات بے چین رکھتی تھی، لیکن مثنیٰ کی امید پر جلد ہی اوس پڑ گئی۔ رستم، جس کی نخوت و جرأت کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، یہ برداشت نہ کر سکا کہ ایرانی فوجیں عربوں سے شکست کھائیں۔ اس نے اپنے مشیران خاص سے مشورہ کیا، تمہارے خیال میں عربوں پر کون عجمی غالب آ سکتا ہے؟ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، ذوالحاجب بہمن جادویہ۔ رستم نے بہمن کو طلب کیا اور ایک بہت بڑی فوج دے کر روانہ کر دیا۔ جاری نے اس کو بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور ڈانٹ کر اس سے کہا، اگر تم نے اب کے بھی بزدلی دکھائی تو یاد رکھنا تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس سے رستم لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس جنگ کو وہ کتنا اہم سمجھتا ہے اور مسلمانوں سے ایرانیوں کی شکست کا بدلہ لینے کی اس کے دل میں کتنی بے چینی تھی۔ ایرانی لشکر کے آگے آگے چیتے کی کھال کا بنا ہوا درفش کاویانی تھا، جس کا طول 12 ہاتھ تھا اور عرض 8 ہاتھ تھا۔ بہمن اس جان سے اپنے لشکر کو لے کر مدائن سے نکلا۔ حضرت ابو عبید پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ کسن ناطف نامی ایک آبادی میں پہنچ گئے تھے اور دریا عبور کر کے دشمن کے انتظار میں قلعہ بند ہو کر بیٹھے تھے۔ کچھ دن بعد بہمن بھی پہنچ گیا۔ اب فریقین کے درمیان صرف دریا حائل تھا۔ بہمن نے حضرت ابو عبید کو پیغام بھیجا کہ یا تو تم دریا عبور کر کے اس طرف آ جاؤ یا ہمیں اپنی طرف آنے کا موقع دو۔ ابو عبید کو ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ایرانیوں کو دریا عبور کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن حضرت ابو عبید نے اس میں بزدلی محسوس کی اور کہا، وہ ہم سے زیادہ موت پر دلیر نہیں ہیں، دریا ہم عبور کریں گے۔ سلید بن قیس اور دوسرے اکابر نے اس کی مخالفت کی اور کہا، عربوں کو آج تک اتنے بڑے ایرانی لشکر سے واسطہ نہیں پڑا ہے، وہ زبردست تیاری کر کے آئے ہیں اور یہ جگہ جہاں ہم اس وقت ہیں پناہ لینے، حملہ کرنے اور دوسری جنگی ضروریات کے لیے نہایت موزوں ہے۔ لیکن حضرت ابو عبید نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بزدلی ہوگی، اور سلید کو بزدلی کا طعنہ دیا۔ سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، واللہ میں آپ سے زیادہ دلیر ہوں، میں نے تو اپنی رائے پیش کر دی ہے، آگے جیسی آپ کی مرضی۔ مسلمان 10,000 سے بھی کم تھے، لیکن ایرانیوں نے دریا کے اس پار جو میدان ان کے لیے چھوڑا تھا وہ پھر بھی ناکافی تھا۔ مسلمانوں نے ابھی پل عبور ہی کیا تھا کہ دشمن نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ ایرانی فوج کے آگے ہاتھیوں کی قطار تھی، جن کے گلوں میں گھنٹے لٹک رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے یہ پہاڑ سے ہاتھی دیکھے اور ان کے گھنٹوں کی ہیبت ناک گونج سنی تو بدک بدک کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بامشکل تمام چند گھوڑوں کو روکا گیا۔ ایرانی تیر اندازوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ مسلمان لاکھ جتن کر رہے تھے مگر ان کی ایک پیش نہ جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کا جی چھوٹ گیا۔
حضرت ابو عبید نے یہ حال دیکھا تو اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور ان کے ساتھ دوسرے سواروں نے بھی گھوڑوں سے کود کر دشمنوں پر حملہ بول دیا اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ 6000 ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی، لیکن ہاتھیوں کی قطار جس طرف بھی رخ کر لیتی صفوں کی صفیں الٹ دیتی۔ حضرت ابو عبید نے اپنے ساتھیوں کو للکارا، ہودوں کی رسیاں کاٹ کر سواروں سمیت الٹ دو۔ مسلمان جاں بازوں نے ایسا ہی کیا اور تمام فیل نشینوں کو خاک پر گرا دیا۔ چند گھنٹے مورکا کارزارے اسی طرح گرم رہا، کبھی مسلمان ایرانیوں کی صفوں میں گھستے چلے جاتے اور کبھی ایرانی مسلمانوں کو پسپا کر دیتے۔ حضرت ابو عبید کی انتہائی کوشش تھی کہ اسی دن ایرانیوں پر فتح پا لیں۔ سلید اور دوسرے اہل رائے کا مشورہ قبول نہ کر کے جو انہوں نے غلطی کی تھی، اس کی تلافی کے احساس نے اس کوشش میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر آج کی لڑائی میں ایرانیوں کو فتح ہو گئی تو شکست کی ساری ذمہ داری ان پر ہوگی اور یہ ندامت حشر تک ان کا دامن نہ چھوڑے گی۔ اسی لیے ان کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ جب دشمن کو پسپا ہوتے دیکھا تو مارے خوشی کے اچھل پڑے اور جب وہ پیش قدمی کرنے لگتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ جب فیل نشینوں کو زمین پر گرا کر قتل کر دیا گیا اور ہاتھیوں پر ایک سوار بھی نہ رہا تو حضرت ابو عبید کو قدرے اطمینان ہوا، لیکن انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ ان کے قریب ہی ایک کوہ پیکر سفید ہاتھی ہے جو دائیں بائیں جدھر سونڈ اٹھاتا ہے مسلمانوں کو کائی کی طرح پھاڑ دیتا ہے۔ گویا وہ ہاتھی نہیں، کوئی سورما ہے جسے جنگ آزمائی کے تمام گر معلوم ہیں۔ حضرت ابو عبید نے سوچا اگر اس ہاتھی کا کام تمام کر دیا جائے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے گی اور ایرانیوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے اور اس کی سونڈ پر ایک ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ الگ ہو گئی۔ ہاتھی نے ایک خوفناک چنگھاڑ ماری اور حضرت ابو عبید کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے پاؤں تلے کچل دیا۔ حضرت ابو عبید یہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر میں لڑائی میں کام آ جاؤں تو میرے قبیلے کے فلاں 7 آدمی علی الترتیب فوج کی قیادت کریں۔ ان میں سے پہلے آدمی نے جو یہ دیکھا تو علم اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھی پر جھپٹ کے حضرت ابو عبید کو اس کے پاؤں تلے سے نکالا۔ حضرت ابو عبید اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس نے حضرت ابو عبید کی لاش مسلمانوں میں پہنچائی اور پلٹ کے ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن حضرت ابو عبید کی طرح ہاتھی نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے یہ 7 آدمی باری باری قیادت سنبھالتے اور شہید ہوتے گئے۔ طبری اور دوسرے مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبید کی بیوی دوما نے جو اپنے شوہر کے ساتھ مروحہ میں تھیں، ایک رات خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص طہور کی صراحی لیے آسمان سے اترا ہے اور حضرت ابو عبید اور چند دوسرے اہل ثقیف نے اس صراحی سے شراب پی ہے۔ دوما نے اپنا یہ خواب شوہر سے بیان کیا، انہوں نے سن کر کہا یہ شہادت ہے اور اپنے نائبین کو نامزد کیا۔ اب واپس چلتے ہیں جنگ کے منظر کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پل کی طرف دوڑ لگائی، اور سچ تو یہ ہے کہ اب اس لشکر کے سامنے ٹھہرا بھی نہیں جا سکتا تھا، جس سے مقابلے کی ان میں قوت ہی نہ رہی تھی، اور مسلمان سرداروں کے پے در پہ مر جانے کی وجہ سے خود ان کی صفوں میں بھی انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ مثنیٰ نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو آگے بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسلمانوں پر یہ قیامت صغریٰ نازل ہو جانے کے بعد مثنیٰ کے دل میں ایرانیوں سے لڑنے اور ان پر فتح پانے کی خواہش تو کیا باقی رہتی، البتہ وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ مسلمان نظم و ترتیب کے ساتھ دریا پار کر کے مروحہ پہنچ جائیں۔ یہ پھر سوچا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ وہ ابھی واپسی کی راہ سوچ ہی رہے تھے کہ عبداللہ بن مرثد ثقفی نے پل کی ابتدائی کشتیاں توڑ دیں اور چلا کر کہا، لوگوں، اپنے قائدین کے نقش قدم پر چل کے جان دے دو یا دشمن پر فتح حاصل کر لو۔ ابن مرثد کے اس جذباتی فعل سے مسلمانوں کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ انہوں نے گھبرا کے دریا میں چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ جس نے بے صبری سے کام لیا وہ غرق ہو گیا۔ مثنیٰ ڈرے کہ یہ افراتفری عام نہ ہو جائے، چنانچہ وہ پرچم بدست کھڑے ہوتے ہوئے اور بلند آواز سے کہا،
لوگوں میں دشمن کو روکے کھڑا ہوں، گھبراؤ نہیں اور اطمینان سے پل عبور کرو۔ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک تمہیں اس پار نہیں دیکھ لیں گے۔ اتنے میں ایک ناگہانی آفت نے ابن مرثد کی جان لے لی۔ بہرکیف کشتیاں جوڑ کر پل دوبارہ درست کیا گیا اور مسلمانوں نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ مثنیٰ ایرانیوں کا آگاروں کی طرح کھڑے تھے اور بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی حالت میں ایک نیزہ آ کر لگا اور زرہ کی ایک کڑی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ ان کے ساتھ ایک عیسائی ابو زبید الطائی بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور سلید بن قیس بھی انہی کی طرح داد شجاعت دے رہے تھے۔ مثنیٰ زخم کھا کر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے اور ایرانی فوج کے سامنے فولادی دیوار بنے کھڑے رہے۔ اس سے شکست خوردہ مسلمانوں کو مہلت مل گئی اور وہ بااطمینان پل عبور کر کے مروہا پہنچ گئے۔ مثنیٰ نے جب دیکھا کہ ان کے تمام ساتھی پل عبور کر چکے ہیں تب وہ بھی پیچھے ہٹے۔ اس دوران میں سلید بن قیس شہید ہو چکے تھے اور ان کا خون بھی اس میدان کی خاک میں جذب ہو رہا تھا جس نے ہزاروں مسلمانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھائی تھی۔